ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل تدرين ما في هذه الليلة. ابھی حدیث میں پڑھتا جا رہا ہوں اور اس کا ترجمہ بھی جا رہا ہوں، اس لیے قدر اس میں تفصیل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا حل تدرین ما فی هذه اللیلہ، عائشہ تم کو معلوم ہے کہ اس رات میں کیا ہے. یہ شعبان کی 15ویں شب تھی. ویسے ذکر رمضان کا چل رہا ہے لیکن رمضان تک پہنچانے کا سینہ شعبان ہی ہے، لہذا شعبان کی خوبی بھی بیان کر دی. اس میں ایک رات بہت بڑی رات ہے جسے 15ویں شب کہتے ہیں. ہر رات برابر نہیں، ہر دن برابر نہیں، ہر سال برابر نہیں، ہر ساعت برابر نہیں، فرق ہے سب. ہر مرد برابر نہیں، ہر عورت برابر نہیں. اسی لیے کہنے والے نے کہا نہ ہر زن زنست ہو، نہ ہر مرد مرد. ہر عورت عورت نہیں ہے، کہلاتی ضرور عورت لیکن عورت نہیں. عورت کے معنی ہی پردہ ہے. عورت کا مطلب یہ چھپانے کی چیز. عربی میں ڈکشنری اٹھا کے دیکھ لیجیے. ہر عورت عورت نہیں ہے. عورت کے بھیس میں ضرور ہے وہ، لیکن وہ عورت نہیں ہے. اور ہر مرد مرد بھی نہیں ہے. کوئی مرد مرد ہے، کوئی عورت عورت ہے. کوئی مرد مرد نہیں ہے، کوئی عورت عورت نہیں ہے. ایسا ہے، یہ سب برابر نہیں ہے. پھر کہنے والے نے اس کو ظاہری مثال سے ثابت بھی کیا جو بات کہی جا رہی. کہا آپ کی یہ 5 انگلیاں ہیں نا، 5، یہ پانچوں برابر ہیں. آپ کی 5 انگلی، اگر یہ 5 انگلیاں خود آپ کی ہیں، 5 برابر نہیں ہیں، تو سب کو آپ کس طرح سے برابر کر رہے ہیں؟ خدا پنجا انگوشت یکساں. یہ تو میں 5 انگلیوں کی بات کر، یہ انگوٹھا جو ہے انگوٹھا، یہ سب کا برابر نہیں ہے. اسی لیے جو پڑھے لکھے نہیں ہیں ان کا انگوٹھا ہی دیا جاتا. بہت زبردست یہ پہچان ہے. سب کے انگوٹھے برابر نہیں ہے بابا، تو سب آدمی کو آپ کس طرح برابر کر دیں گے؟ یہ وہابیوں کی بولا جبی ہے، یہ اہل ظاہر کی بولا جبی ہے کہ جب بات سمجھ میں نہیں آتی اس افسانہ بھی رنگ دے دیتے ہیں. تو شعبان کی 15ویں شب کے لیے حضور نے فرمایا حل تدرین ما فی هذه اللیلہ، عائشہ تجھ کو معلوم ہے کہ اس رات میں کیا ہے؟ جب یہ فرمایا حضور نے، یعنی لیلۃ النصف من شعبان، نصف شعبان کی رات، یعنی 15ویں شب. جب یہ حضور نے فرمایا تو پھر ام المؤمنین نے پوچھا قالت ما فی هذه اللیلہ، تو پھر عرض کیا حضور کیا ہے اس رات میں؟ اس رات میں کیا ہے 15ویں شب میں؟ شعبان کی 15ویں شب میں کیا ہے؟ اب یہ نہیں کہہ سکتے، یہ جو پبلک ہجوم کر کے آتی ہے 15ویں شعبان کو، حدیث میں اس کا تذکرہ نے سن لیجیے آپ. یہ دھوکہ دیتے ہیں آپ. ہے کواکب کچھ نظر آتے ہیں، کچھ دیتے ہیں دھوکہ. یہ بازی کر کھلا، یہ دھوکہ دے رہے ہیں آپ. یہ آپ کے مذہب کی کوئی سند نہیں ہے حدیث میں، یہ ہے دیکھ لیں. تو ام المؤمنین نے پوچھا حضور کیا ہے اس رات میں؟ سوال کیا. ما فیہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اس میں کیا ہے؟ فقال، اب حضور نے ارشاد فرمایا فیہا ان یکتب کل مولود بنی آدم فی ہذہ السنہ. کہا اس رات میں اولاد آدم کے گھر جو بچے پیدا ہونے والے ہیں سب اس رات میں لکھے جاتے ہیں. ان گھروں میں بچے آئیں گے، یعنی آنے والوں کو لکھ دیا جاتا ہے پہلے ہی کہ آنے والے ہیں. اور یہاں دنیا میں آنے جانے کا سلسلہ جاری ہے. کچھ بندے اگر آتے ہیں تو کچھ بندے جاتے ہیں، دونوں طرف سے ٹریفک ہے. اگر کچھ بندے نئے آتے ہیں تو کچھ پرانے جاتے ہیں. وہ اعلان کرتے ہیں کہ آپ تشریف لے جائیے، آپ کا وقت ختم ہو گیا، ہم آ رہے ہیں. آنا جانا دونوں چالو. لیکن لوگ ایک کا تذکرہ تو کبھی کبھی بھول چوک سے کرتے، دوسرے کا نہیں کرتے. اسی رات میں لکھا جاتا ہے جو بھی آنے والے بچے ہیں سب لکھا جاتا ہے کہ کہاں کہاں آئیں گے. پھر یہ نہیں کہ آنے والے بچوں کو لکھا جاتا ہے، ان کے قسمت میں کیا کچھ ہے وہ سب لکھ دیا جاتا ہے اور ان کے گلے میں ڈال دیا جاتا ہے. یہ کیا کریں گے، کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے، کہاں رہیں گے، کہاں سانس لیں گے، کہاں پرورش ہوگی، کہاں تعلیم، سب لکھا جاتا ہے. یہ نہ سمجھنا کہ دنیا ہی میں لکھنے پڑھنے کا کام ہو رہا ہے. اگر غیر معصوم لکھنے پڑھنے میں لگے ہیں الٹا سیدھا، تو خدا کے وہ بندے بھی ہیں جو بالکل سیدھا سیدھا لکھتے ہیں، ٹیڑھا نہیں لکھتے. فرشتے سب لکھتے رہتے ہیں. تو پتہ چلا کہ آنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں.
اس سال میں جتنے بچے آئیں گے اسی رات لکھ دیا جاتا ہے. وَفِيهَا أَن يُكْتَبَ كُلُّ هَالِكٍ مِّن بَنِي آدَمَ فِي هَذِهِ السَّنَةِ. اور اسی رات میں جو بندے مرنے والے ہیں وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ سال یہ ختم ہو جائے گا, یہ ان کے خاتمے کا سال ہے. دیکھا نا, ڈبل ٹرافک ہے, آنا ہے بھی اور جانا بھی ہے. مرنے والوں کو بھی اسی دن لکھ دیا جاتا ہے, اور اگر پہلے سے بتا دیا جائے کہ تمہیں اسی سال مرنا ہے تو اسی دن مر جائیں گے ہمارے ڈر کے. اس لیے اس کو صیغہ راز میں رکھ دیا گیا. موت کو سیکھ کچھ لوگ ایسے آرام سے بیٹھے رہتے ہیں, کوئی وہم و گمان بھی ان کے مرنے کا, اور اچانک موت آ جاتی ہے. اچانک آتی ہے, انہیں گمان بھی نہیں ہے کہ ابھی ہمیں جانا ہے, چلے گئے, پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے, چلے اسی سال لکھ دیا جاتا ہے 15ویں شعبان. دو چیز ہوئی, یعنی آنے والوں کا نام بھی اور جانے والوں کا نام بھی اسی 15ویں شب میں لکھا جاتا ہے. اور کیا ہوتا ہے اس رات میں؟ وَفِيهَا تُرْفَعُ أَعْمَالُهُمْ, اور اس میں اس رات میں اعمال اٹھائے جاتے ہیں. جو عمل بنی آدم کرتے ہیں وہ سب اٹھا لیے جاتے ہیں. یعنی جو کچھ آپ کرتے ہیں بہت جلدی قبول ہو جاتا ہے. ادھر آپ نے عمل کیا, ادھر اٹھا دیا گیا پرسے اس کو. یہ قبولیت کی بات ہے. اس میں اعمال اوپر چڑھتے ہیں, رفع کہتے ہیں چڑھنے کو. تو اگر کوئی چیز چڑھتی ہے تو پھر کوئی اترنے والی بھی چیز چاہیے. کہاں وہ بھی ہے. اس رات میں رزق اترتا ہے, ملتا ہے دنیا سے لیکن اترتا ہے آسمان سے. کلام پاک میں ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ, تمہاری روزی آسمان سے اترتی ہے, ملتی ہے دنیا میں. یعنی وہاں فیصلہ ہوتا ہے تم کو اتنی روزی ملے گی اس سال, فیصلہ وہاں ہوتا ہے روزی کا, اور پھر ملتی ہے یہاں. اور یہ بھی بات ہے کہ جب وہاں سے روزی آتی ہے, سب اترتی ہے, تو حضور کی بارگاہ میں پہنچ جاتی ہے. پھر حضور اس کو جیسا حکم ہوتا ہے تقسیم کر دو, اس لیے کہ وہ قاسم ہے. حضور قاسم ہے, قاسم کے معنی بانٹنے والا. حضور بانٹ دیتے ہیں جو جس کی جتنی روزی ہے, اور اللہ دینے والا ہے. انما انا قاسم واللہ یؤتی, اللہ دینے والا ہے, حضور بانٹنے والا. ایک معنی تو یہی ہے کہ اللہ دینے والا ہے, حضور بانٹ. دوسرا معنی یہ کہ اللہ ہی دیتا ہے, کوئی دوسرا نہیں. اور یہ زیادہ اہم ہے, اللہ ہی دیتا ہے, کوئی دوسرا نہیں. روزی اللہ دیتا ہے. آپ کو لگتا ہے دکان سے روزی آ رہی ہے, اللہ کی طرف سے آ رہی ہے. آپ کو لگتا ہے کھیت سے روزی آ رہی ہے, اللہ دیتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے صنعت و حرفت سے روزی آ رہی ہے, اللہ دیتا ہے, دینے والا. تو اللہ ہی روزی دیتا ہے اور حضور ہی بانٹتے ہیں. اس لیے کہ انما وہ داخل ہے قاسم کے اوپر اور یوتی کے اوپر, دونوں کے اوپر. اگر اللہ ہی دیتا ہے تو حضور ہی بانٹتے ہیں. اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بڑے مزے سے, بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مخر, جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں, یہیں سے آتا ہے. حضور ہی بانٹتے ہیں. لا ورب العرش, جو جس کو ملا ان سے ملا, حضور ہی بانٹتے ہیں. پھر یہ تو ظاہری روزی ہے جس کی بات میں کر رہا ہوں, باطنی بھی حضور ہی سے ملتی ہے. باطنی روزی کیا ہے؟ صدیق ہونا, شہید ہونا, صالح ہونا, نجیب ہونا, نقیب ہونا, اوتاد ہونا, ابدال ہونا, قطب ہونا, غوث ہونا, یہ سب بھی حضور ہی کے در سے بڑھتی ہے. یہ خیرات حضور کے در کی ہے. اور یہی وہ چیز ہے کہ کچھ لوگوں سے ہضم نہیں ہوتی ہے. کھانا منو اور ٹن کھا کر کے ہضم کر چکے ہیں, یہ بات ان سے ہضم نہیں ہوتی. جو لوگ اپنے تمام تر وسائل اور معدنی ذخائر مغرب کے حوالے کر چکے ہیں اور مغرب سے بھیک لے کے کھا رہے ہیں, ان کی سمجھ میں کیسے آئے گا؟ پہلے روزی صحیح کر لو پھر عمل صحیح ہوگا. اسی لیے کلام پاک میں ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, اے جماعت رسل, اے گروہ رسل, صاف ستھری حلال چیزیں کھاؤ اور اچھا عمل کرو. جب تک رزق حلال نہیں ہوگا عمل صحیح نہیں ہوگا. روزی اناپ شناپ ہے تو عمل کہاں درست ہو جائے گا؟ روزی بہت ڈالتی ہے ایسا. کوشش کرو کہ اللہ ہم کو حلال روزی دے. روزی تو دے رہا ہے, رزق حلال عطا فرما, حلال روزی دے تاکہ ہمارا عمل قبول ہونے کے لائق ہو جائے. اچھا سال تو فرمایا اس سال جو ہے جتنے مرنے والے ہیں وہ بھی لکھا جاتا ہے ان کا, اور جو ہے اعمال چڑھتے ہیں اور روزی اترتی. یہاں تک ہم پہنچے. فقالت یا رسول اللہ, تو عرض کیا ام المؤمنین, کوئی بڑی ذہین تھی نا, عمر چھوٹی تھی عقل بڑی تھی, وہ بیانڈ ایج عقل مند تھی. عمر چھوٹی تھی لیکن عقل بہت. وہ بہت سے لوگوں کی عمر بڑی ہوتی ہے عقل چھوٹی ہوتی ہے, اب کیا کرنے جائے بڑھاپے تک. تو عرض کیا, جب حضور نے فرمایا تو انہوں نے عرض کیا, فقالت یا رسول اللہ ما من احد يدخل الجنۃ الا برحمت اللہ تعالی, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کوئی ایک بھی نہیں ہے جو جنت میں داخل ہو
اپنے کسب سے اور اپنی کمائی سے، جو بھی جائے گا اللہ کی رحمت سے جائے گا. یہ ام المومنین کہہ رہے ہیں. ہمارا کسب اس لائق نہیں ہے بابا. اپنے رکوع سجدے پر بہت غرور مت کرنا، اپنی عبادات پر بہت غرور مت کرنا، اپنی خیر خیرات پر بہت غرور مت کرنا، اپنے حج اور عمرے پر غرور مت کرنا، اپنی جہاد پر بھی بہت غرور مت کرنا، اپنے علم پر اور عمل پر بھی غرور مت کرنا. کوئی بھی اپنے کسب سے جنت میں نہیں جائے گا، جو بھی جائے گا اللہ کی رحمت سے جائے گا. یہ ام المومنین نے پوچھا، ہر کوئی. اچھا پھر یہ جب پوچھتی ہیں تو پھر اٹھا کے رکھتی نہیں، کچھ سب کچھ پوچھتی ہیں. ابھی دیکھیں کیا پوچھتی ہیں. فقال، جب یہ پوچھا انہوں نے تو سرکار نے فرمایا ما من احد يدخل الجنہ الا برحمت اللہ تعالی. 3 بار اس کو حضور نے، کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو محض اپنی کسب سے چلا جائے جنت. جو بھی جائے گا سب اللہ کی رحمت سے. 3 بار حضور نے فرمایا کوئی نہیں ایسا جو بھی جائے گا اللہ کی رحمت سے. اسی لیے ہم لوگ رحمت مانگتے رہتے ہیں اللہ سے، اور اسی لیے اپنے محبوب کو رحمت بنا کے بھیجا، رحمت للعالمین. رحمت سے ہی جائے گا. بس تو کہا حضور نے 3 بار فرمایا سب اللہ کی رحمت سے جائے گا. پھر یہ سوال کرتی ہیں ام المومنین، قالت، پھر عرض کیا ولا انت یا رسول اللہ، اور آپ بھی اللہ کی رحمت سے جنت میں جائیں گے. دیکھو سیدھے حضور کے بارے میں پتہ نہیں جب پوچھتی ہیں تو سب جو ہے اللہ کی رحمت سے جائیں گے، اور آپ بھی اللہ کی رحمت سے جائیں گے. جب یہ کہا تو آپ حضور نے اپنا مبارک ہاتھ اپنے ماتھے پر رکھ لیا، یعنی جناب الہی میں ادب سے سر جھکا دیا. جب یہ کہا، پہلے تو ہاتھ رکھا پیشانی پر آ رہا ہے، اللہ بھیا تو کہیں بہت باریک حرف آ جاتا ہے تو بڑا مشکل ہے. فوضع یدہ علی ہامتہ، تو آپ نے اپنا مبارک ہاتھ اپنے سر کے اوپر رکھ لیا، ماتھے پر رکھ لیا. جب یہ کہا تو یعنی سر نیاز جھکا دیا، پہلے تو سر جھکا دیا. فقال ولا انا، اور میں بھی نہیں، میں بھی اپنے کیے کی بات نہیں کرتا ہوں، خدا کی رحمت سے ہی جاؤں گا، اور خدا نے تو مجھے رحمت بنا کے بھیجا ہے. خدا کی رحمت سے میں خود بھی خدا کی رحمت سے جاؤں گا، اور اسی نے تو رحمت للعالمین بنایا ہے. ولا انا، اور میں بھی نہیں، یہ نہیں کہ حضور نے الگ کر لیا کہ میں اپنی کمائی سے جاؤں گا اور سب خدا کی رحمت سے. میں بھی خدا کی رحمت سے، اور اسی نے تو رحمت للعالمین بنایا مجھے. اب اس میں جو ہے اب اس میں لگا دیا الا یتغمدنی اللہ منہ برحمتہ، مگر یہ کہ اللہ مجھے اپنی رحمتوں میں ڈھک لے. یا الا لگایا یعنی اللہ اپنی رحمتوں میں مجھے ڈھک لے تب میں جاؤں گا. بس تو ڈھک لیا تو رحمت للعالمین بنا دیا، یعنی سراپا رحمت بنا دیا. حضور کیا ہے؟ سراپا رحمت ہے. اب میں بھی پھر یہ 3 بار اس کو فرمایا، مگر یہ کہ اللہ کی رحمت مجھے. اب سمجھ میں آئے گا. اسی لیے کہا گیا اگر تمہیں ناز کرنا ہے تو اپنے خدا پہ ناز کرو، اپنے رسول پہ ناز کرو. خدا کے اپنے عمل پہ ناز مت کرنا اپنے اوپر. یہاں لیکن آدمی اپنے اوپر ناز کرتا پھرتا ہے، میری کمائی ہے، میں نے ایسا کیا، اور یہ سنر کا مظاہرہ کیا، اور اس سنر کا مظاہرہ کیا، اور یہ صنعت کی میں نے بڑی محنت سے کمایا. یہ سب ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہے. چھوڑو اس کو، کچھ نہیں ہے. یہ جو کچھ ہوا سب اللہ کے چاہے سے ہوا. ایک تنکا بھی تو اس کے چاہے بغیر نہیں ہلتا، ایک تنکا نہیں ہلتا، سب اس کی چاہے سے. اللہ حضرت اس کو بھی لکھا، تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا. ہم تو ایک تنکا بھی نہیں ہلا سکتے. تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ موت، اگر تم چاہو تو یہ بڑا پہاڑ بھی ہمارے لیے پھول جیسا ہلکا ہو جائے. یہ سب وہ کرتا ہے. جب سب کچھ وہ کرتا ہے تو دل کا رخ اس کی طرف کرو. دلارامے کی داری دل تراں بند، دیگر چشمہ سے ہما عالم فرو بند. علامہ جامی فرماتے کیا کہنا ہے، بڑے عاشق رسول ہے. کہتے جو دل کا آرام ہے دل اس کے ساتھ جوڑ لو. دل کا آرام کون ہے؟ اللہ ہے، اس کا رسول ہے. دلارانے کی دادی دل ترام دیگر جشن ہما عالم، اس کے بعد پھر اپنی آنکھ ساری دنیا سے بند کر لو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الفاتحہ.